ناظرین، ملٹی میڈیا چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، سیاچن تنازع کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے پہلی انڈو پاک جنگ 1947-48 سے، جو آزادی کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں پاکستان نے کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارت سے آزاد کروایا، لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی بھارتی یہ مسئلہ لے کر اقوام متحدہ میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کراچی معاہدے کے تحت ایک سیز فائر لائن طے ہوئی۔ یہ لائن جنوب میں آزاد کشمیر، انڈین اللیگلی آکیوپائیڈ کشمیر اور پاکستان کے سنگم سے شروع ہو کر شمال مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی 35 ڈگری عرض بلد شمالی اور 77 ڈگری طول بلد مشرق میں ایک پوائنٹ پر ختم ہوئی، جسے NJ 9842 بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس پوائنٹ سے آگے چین کی سرحد تک کوئی واضح لائن کھینچنے کے بجائے معاہدے میں غیر واضح الفاظ "دینس ناٹ ٹو دا گلیشیئرز" یعنی پھر شمال کی طرف گلیشیئرز تک کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہی غیر واضح مبہم چند الفاظ بعد میں ایک بڑے جغرافیائی اور ملٹری تنازع کی بنیاد بنے، جن کی وجہ سے سیاچن کا برف سے ڈھکا ریجن آگ اور گولہ بارود کی لپیٹ میں بھی آیا اور دنیا کا بلند ترین میدان جنگ بھی بن گیا۔ دوستوں، یاد رہے کہ پانی تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی برف بننا شروع ہوتا ہے اور سیاچن میں ایوریج ٹیمپریچر -15 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گر جاتا ہے۔ اب سوچیں ذرا، یہ وہ درجہ حرارت ہے جس میں سانس لیتے ہوئے بھی انسان کو دشواری ہوتی ہے، اور یک بستہ ہوائیں تو خنجر کی مانند انسانی جسم کو چیر دیتی ہیں۔ لیکن موسم کی ان سبھی سختیوں کے باوجود پاکستان اور بھارت کی ملٹری سال کے 12 مہینے یہاں پر سطح سمندر سے 5,500 میٹر سے بھی بلند پہاڑوں پر اپنی پوسٹوں پر موجود رہتی ہیں۔ دوستوں، کراچی معاہدے کے بعد ایک طویل عرصے تک دنیا کے زیادہ تر نقشوں میں اس خطے کو پاکستان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ہی دکھایا جاتا رہا، یعنی پاکستان یعنی کہ بلدستان کا حصہ ان نقشوں پر واضح طور پر سیاچن گلیشیئر اور اس کی ایسٹرن سائڈ کی چوٹیوں سمیت گلگت بلدستان کو MJ 9842 سے کراکرم پاس تک دکھایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سیاچن گلیشیئر کے اطراف کی پہاڑی چوٹیوں کی پیمائش کے لیے جانے والے مغربی کوہ پیماؤں کو اپروول بھی پاکستانی حکومت ہی کی طرف سے ملتی تھی۔ 1957 میں برٹش کوہ پیما ایرک شپٹن نے بلا فونڈ لا یعنی بلا فونڈ پاس کے راستے سیاچن جانے اور سال تورو کانگری یعنی سالتورو پیک کا سروے کرنے کی اجازت بھی پاکستان ہی سے لی تھی۔ صرف 5 برس بعد 1962 میں ایک جاپنیز اور پاکستانی ٹیم نے مل کر سالتورو کانگری کی چوٹی سر کی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کی انٹرپریٹیشن کو ہی درست سمجھا جا رہا تھا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ہم سیاچن کے اس متنازع ملکیت والے ریجن کو ایکسپلین کر لیتے ہیں، تاکہ پیچیدہ خطے کی ایک تصویر اور نقشہ آپ کے ذہن میں بن جائے اور سمجھنا آپ کے لیے آسان رہے۔ دوستوں، یہ سیاچن گلیشیئر ہے۔ اس کی مغربی سائڈ پر سالتورو رینج ہے، یعنی سالتورو کا پہاڑی سلسلہ ہے جو کراکرم پہاڑی سلسلے کی ہی ایک سب رینج ہے۔ ویسٹرن سائڈ سے یا مغربی سائڈ سے گلیشیئر تک رسائی کے لیے 3 اہم پاسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ NJ 9842 سے شمال کی طرف جائیں تو پہلا پاس گیانگلا آتا ہے، اس کے بعد اگلا پاس بلا فونٹ لا ہے اور پھر CL نام کا تیسرا پاس آتا ہے۔ پاسز عام طور پر بلند پہاڑی سلسلوں میں وہ مقامات ہوتے ہیں جو آس پاس کی پہاڑی چوٹیوں کی نسبتاً کم بلند ہوتے ہیں، اور اس راستے کے ذریعے پہاڑوں کی ایک جانب سے دوسری طرف تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ سیاچن تک ویسٹرن سائڈ سے رسائی کے لیے جن پاسز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، ان کے اطراف بھی ظاہر ہے پہاڑی چوٹیاں ہیں جو بلند ہیں۔ سالتورو کانگری 1، سالتورو کانگری 2، کینٹ کانگری، شیر کانگری، چمک کانگری، گینگ کانگری۔ آپ میپ پر ان سبھی چوٹیوں یا پہاڑیوں کی ہائٹس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاسز کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہیں۔ بالکل ایسے ہی سیاچن گلیشیئر کی مشرقی سائڈ پر بھی پہاڑی چوٹیاں ہیں، لیکن مغربی سائڈ کی نسبت یہ کم بلند ہیں۔ سیاچن گلیشیئر کی ویسٹرن یعنی مغربی سائڈ چونکہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور یہیں پر دونوں ممالک کی ملٹری بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں، لہٰذا ہمارا زیادہ تر فوکس بھی اسی خطے پر رہے گا۔ پاکستان کے گما کیاری بیس وغیرہ بھی اسی طرف یعنی سیاچن ایریا کے مغرب کی جانب واقع ہیں۔ اب ہم واپس اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ دوستو، 70s کے آخر تک پاکستان یا بھارت میں سے کسی بھی ملک کی مستقل موجودگی سیاچن کے ریجن میں نہیں تھی، لیکن بھارت کو جب دنیا بھر کے میپس کے بارے میں اور پاکستان کی طرف سے ہونے والی مہمات کے بارے میں علم ہوا تو اس کا خدشہ بڑھ گیا کہ پاکستان کہیں اس ریجن پر مکمل طور پر کنٹرول ہی حاصل نہ کر لے۔ کراچی معاہدے کی مبہم یعنی غیر واضح ورڈنگ بھی بھارت کے پیش نظر تھی۔ اس کے علاوہ 1972 کے شملہ معاہدے میں بھی سیز فائر لائن کو معمولی رد و بدل کے ساتھ لائن آف کنٹرول کا نام دے دیا گیا تھا
اور یہ بھی پوائنٹ NJ-9842 پر ہی اختتام پذیر ہوئی تھی۔ لہٰذا بھارت کے پاس ایک جواز، ایک لوپ ہول تو بہرحال اس ریجن کو کلیم کرنے کے لیے اور یہاں اپنی مہمات بھیجنے کے لیے موجود ضرور تھا۔ اس طرح بھارتی فوج کے ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول کے کمانڈنگ آفیسر کرنل نریندر کمار نے سیاچن کے بلند و بالا یخبستہ علاقے میں ایک مہم کا آغاز کیا جو بھارت کی جانب سے اس خطے کو کلیم کرنے کا ایک جوابی قدم تھا۔ 1978 میں مہم کا آغاز ہوا، اس کی خبریں اور تصاویر بھی شائع کی گئیں۔ یوں دوستو پھر اس خطے میں بھارت اور پاکستان کی کشمکش کا باقاعدہ طور پر آغاز شروع ہو گیا۔ پاکستان کو جب بھارتی مہم کا علم ہوا تو پاکستان میں بھی خدشہ پیدا ہونے لگا کہ بھارت کہیں اس خطے پر قبضہ ہی نہ کر لیں، لہٰذا پاکستان نے بھارت سے پہلے یہاں اپنی ملٹری پریزنس قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس پلان کے تحت پاکستان نے خصوصی آئس گیئر یعنی برفانی لباس وغیرہ جو برفانی علاقوں میں جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لندن کی ایک کمپنی کو آرڈر کیا۔ اتفاق سے یہی کمپنی بھارتی ملٹری کو بھی ایسا سامان فراہم کر رہی تھی۔ بھارتی فوج کو جب پاکستان کے آرڈر کی اطلاع ملی تو اس نے پاکستان سے زیادہ تعداد میں آرڈر پلیس کر دیا اور کسی طریقے سے اپنا آرڈر پہلے وصول بھی کر لیا۔ یوں بھارت کو پاکستان کی اس غلطی سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا اور بھارت نے پہل کرتے ہوئے اپریل 1984 میں آپریشن میگھ دوت لانچ کیا اور ماؤنٹین رینج پر 3 میں سے 2 اہم پاسز سیالا اور بلا فاؤنڈلا کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ پاکستان سے پہلے اپنا آپریشن لانچ کر کے بھارت نے نہ صرف پاسز کا کنٹرول حاصل کر لیا بلکہ سالتوڑو رینج میں ان پاسز کے گرد پہاڑیوں پر پاکستان سے اونچی پوزیشن پر کمانڈنگ پوسٹیں بھی قائم کر لیں۔ پاکستان اس کے جواب میں جوابی آپریشن تو لانچ کیا لیکن ظاہر ہے فرسٹ موو کا جو ایڈوانٹیج بھارت ہاتھ سے نکل گئی اور بھارت نے اس پوسٹ کا نام پانا پوسٹ رکھا۔ 1989 میں بھارت نے جنوب کی طرف یعنی NJ-9842 کے قریب تیسرے اہم پاس گیاگون لا کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا۔ جی دوستو، اس وقت پوزیشن کچھ یوں ہے کہ سیاچن گلیشیئر اور اس کی مغربی سائڈ پر واقع تینوں اہم پاسز سیولا، بالا فونڈلا اور گیانگلا پر بھارت کا کنٹرول ہے، جن کے ذریعے پاکستانی سائڈ سے سیاچن گلیشیئر کو ایکسس کیا جا سکتا تھا۔ ان پاسز کے اطراف انڈین ملٹری کی پوسٹیں بھی پاکستان سے نسبتاً زیادہ بلندی پر واقع ہیں، جبکہ پاکستانی ملٹری کم بلندی پر بھارت کے مد مقابل اپوزٹ سائڈ کی پہاڑیوں پر پوسٹیں سنبھالے ہوئے ہے۔ پاکستانی افواج یربانیرا گلیشیئر بھی پہاڑی اور بالتورا کی پہاڑیوں پر یہاں سے بھی کچھ آگے یعنی بھارتی پوزیشنز کے قریب موجود ہیں۔ دوستو، یہ ریجن کیونکہ غیر آباد ہے، برفانی علاقہ ہے، یہاں پہاڑیوں پر ملٹری پوزیشنز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا بالکل پن پوائنٹ کر کے ایگزیکٹلی لوکیٹ کرنا اور بتانا کہ کہاں پر پاکستان کی پوسٹ ہے اور کہاں پر بھارت کی یا کتنا ایریا کس کے پاس ہے، یہ بتانا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اس خطے پر ایک دوسرے سے ملٹری پوسٹیں چھیننے کے لیے جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن 2003 کے بعد سے دونوں ممالک نے اس علاقے میں سیز فائر کا اعلان کر رکھا ہے۔ NJ-9842 سے شمال میں شکست کام ویلی تک جہاں اس وقت پاکستانی اور بھارتی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی ہیں، اسے AGPL یعنی ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن کہا جاتا ہے۔ بھارت اپنا بارڈر AGPL تک کلیم کرتا ہے جہاں تک اس کی فورسز موجود ہیں، جبکہ پاکستان کا کلیم پوائنٹ NJ-9842 سے کراکرم پاس تک سارا خطہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ اگر سیاچن کا یہ متنازع ریجن گلگت بلتستان یعنی پاکستان کا حصہ ہو تو پاکستان کی سرحد ایکسائی چین کے قریب چین کی سرحد تک جا پہنچتی ہے۔ اس صورت میں پاکستان اور چین دونوں اتحادیوں کو اہم اسٹریٹجک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں سے یہ دونوں ممالک لداخ علاقے میں بھارت کے دفاعی انفراسٹرکچر اور سرگرمیوں پر انتہائی قریب سے اور مؤثر انداز میں مشترکہ طور پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ دراصل سیاچن گلیشیئر کے مشرقی جانب بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں واقع ہیں جو بقیہ لداخ کے علاقے کی نسبت زیادہ اونچائی پر واقع ہیں۔ یہاں چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی موجودگی اور پہاڑوں کی صورت میں قدرتی رکاوٹ بھارتی افواج کی لداخ میں نقل و حرکت کو مزید محدود کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں نگرانی اور کنٹرول کے لیے ایک نمایاں جغرافیائی برتری پاکستان کو بھی چین کے ساتھ ساتھ فراہم کر سکتی تھی۔ اسٹریٹجک نقطہ نظر سے یہ صورتحال بھارت کے لیے شمالی لداخ میں جاری اپنے انتہائی اہم انفراسٹرکچر منصوبوں جیسا کہ دولت بیگ اولڈی روڈ پر ورکنگ کو مزید مشکل بنا سکتی تھی۔ یہ اسٹریٹجک اور ملٹری لحاظ سے انتہائی اہم سڑک اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ چین پہلے ہی اس منصوبے پر کھل کر اعتراض کر چکا ہے، اور اگر پاکستان بھی اس خطے میں چین کے ساتھ شامل ہو تو بھارتی دفاعی حکمت عملی پر بالطور پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے میں موجود بھارت کی دولت بیگ اولڈی ایئر بیس کی بھی مؤثر نگرانی اس علاقے سے رکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، دنیا کے بلند ترین بیٹل فیلڈ میں
اس وقت سیز فائر ہے، لیکن یہاں موجود رہنے کی فائنینشیل اور ہیومن کاسٹ بہت بھاری ہے جو دونوں ممالک برداشت کر رہی ہیں۔ یہاں جنگ سے زیادہ موسم کی سختیوں سے یعنی فراسٹ بائٹ اور سانس کی بیماریوں نے فوجیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ کئی کیسز میں یہاں برفانی تودے گرنے سے فوجیوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سویلینز کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ 2012 میں ایک ایسے ہی واقعے میں پاکستانی ملٹری کے 129 افراد کے علاوہ 11 سویلین بھی شہید ہو گئے تھے۔ اوورآل دونوں طرف سے جنگ اور دوسرے حادثات کے نتیجے میں 2700 سے 3000 کے لگ بھگ افراد اس خطے میں اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہاں دونوں ممالک کی 150 کے لگ بھگ ملٹری پوسٹ قائم ہیں۔ گلیشیئرز میں ملٹری اور ملٹری مشینری کی موجودگی کے ماحولیاتی خدشات بھی انتہائی سنگین ہیں۔ بھاری دوب خانے، دھماکہ خیز مواد اور فوجی نقل و حمل کے باعث یہاں کی برف میں زہریلے کیمیکل اور دانتوں کے اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ذرات بعد ازاں انڈس ریور میں بھی شامل ہوتے ہیں اور پانی کے معیار کو ظاہر متاثر کر رہے ہیں۔ فوجی اڈوں اور سپلائی کے دوران پیدا ہونے والا کچرا، پلاسٹک، دھاتیں اور ایندھن کا رسنا گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار کو تیز کر رہے ہیں۔ ایسے میں دوستو سیاچن کے اس خطے کو ڈی ملٹرائز کرنے کی ماحولیاتی ضرورت بھی انتہائی اہم ہے۔ ماضی میں یہاں سے پیچھے ہٹنے اور اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بحث بھی ہوتی رہی ہے، لیکن بھارت کا موقف ہے کہ اگر پاکستان AGPL یعنی ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن تک بھارت کا بارڈر تسلیم کر لے تو ایسا ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ ایسا شاید ممکن بھی ہو سکتا، لیکن یہاں ٹرسٹ فیکٹر کی کمی ہے، کیونکہ پاکستانی افواج 1999 میں کارگل سیکٹر میں خفیہ آپریشن کے ذریعے بھی سیاچن کے ایریے کی سپلائی کاٹنے کی کوشش کر چکی ہیں۔ لہٰذا ایسے میں بھارت کسی واضح معاہدے کے بغیر یہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور ظاہر ہے پاکستان بھی اپنی افواج نہیں ہٹائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے پاکستان کو خدشہ ہے کہ بھارتی افواج مزید علاقہ بھی اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہیں جو اس وقت پاکستانی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ دوستو، سیاچن کے بلند و بالا جنگی محاذ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کے خیال میں دونوں ممالک کی ملٹری کو اس خطے کو ڈی ملٹرائز کر دینا چاہیے، یا ایسے ہی جنگی محاذ کے طور پر اس علاقے کو لے کر چلنا دونوں ممالک کی مجبوری ہے؟ کیا آپ کو سیاچن ایشو کے بارے میں ہماری اس ویڈیو سے کچھ نئی معلومات ملی، یا یہ سب کچھ آپ پہلے ہی جانتے تھے؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے ملٹی میڈیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔